الخامس من جملة المعلوم أن السند الصحيح ملزوم لخفاء المقدمة مقوٍ للمنع ولو كان ملزوميته وتقويته بلزم المانع فلا يجوز أن يكون السند الصحيح أعم من المقدمة الممنوعة مطلقا. يجوز أن يكون مطلقا متعلقا بقوله فلا يكون فيكون المعنى لا يكون أعم لا مطلقا ولا من وجه. ويجوز أن يكون متعلقا بقوله أعم فيكون المعنى لا يكون أعم مطلقا لا من وجه. والظاهر الموافق بالسباق هو الأول لأن العام من وجه لا يكون ملزوما ومقويا من كل وجه. ومن هنا أي من أجل أن السند ملزوم مقوي فعل أي أهل النظر مع مقدمة موجودة في حال من الأحوال إلا والحال أنه يكون مستندا بما ذهب إليه الصف الستائية النافون لثبوت حقائق الأشياء لكن الكلمة المثبتة لها يعود بعد ذلك السند مكابرة ذلك السند مكابرة غير مسبوقة ويذكر في أكثر أوقات المعنى مستندا بعده أي بعد المعنى لما لا يجوز كما يقال ما ذكرت مسلم لما لا يجوز أن يكون كذا ولما لا يكون كما يقال هذا مسلم لما لا يكون أن يكون كذا أو كيف لا وواو الحال أي مكون اللفظ كيف لا مع واو الحال كما يقال ذلك غير مسلم كيف لا والأمر كذا وقد يذكر كلمة إنما أيضا كما يقال لا نسلم تلك المقدمة وإنما يكون كذا إن لو كان كذا أو هو قليل ولذا قال في الأكثر. اچھا اب یہ فرماتے ہیں کہ بحث خامس جو ہے اس میں کہتے ہیں اس بات کا ذکر ہے کہ جو معلومات میں سے ہے نا وہ بات ایک یہ ہے کہ ان السند الصحیح ملزوم لخفاء المقدمۃ ومقو للمنع، کہ صحیح سند جو ہے نا اس کی دو خصوصیتیں ہوتی ہیں. منع کے بعد سائل جو سند ذکر کرتا ہے تو اس سند کے صحیح ہونے کی گویا کہ دو علامتیں ہوں گی کہ یہ سند صحیح ہے. ایک تو یہ کہ یہ سند جس منع پر دیا جا رہا ہے اس منع کے لیے یہ سند مقوی ہو، اس کو تقویت دے، منع کو تقویت دے، پھر پتہ لگے گا واقعہ سند صحیح ہے. معنی نے جو منع کے بعد سند کا ذکر کیا تو اگر یہ سند منع کے لیے مقوی ہے تو بس پتہ لگا کہ سند صحیح ہے، کیونکہ سائل کا سند کے ذکر کرنے سے کیا مقصد ہوتا ہے؟ منع کے لیے تقویت دینا. تو اگر سند وہ مقصد پورا کر رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، سند صحیح. ایک دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو منع کے بعد سند دیا جا رہا ہے. سائل نے پہلے کسی مقدمہ معینہ پر منع وارد کیا، اس کے بعد سائل کیا کرتا ہے؟ سند دیتا ہے. تو یہ سند جو ہے یہ ملزوم ہو اور وہ جو مقدمہ ممنوعہ ہے اس کی خفا اس کو لازم کہ اس سند سے پتہ لگے کہ میرے بھائی وہ جو مقدمہ ممنوعہ کے اوپر سائل نے منع کیا ہے نا وہ اس لیے کیا ہے کہ اس میں خفا ہے، اس میں تو دیکھو منع کے صحت کی وجہ سند نے بتا دی ہے نا کہ سائل نے منع کیوں کیا، اس لیے کہ وہ مقدمہ
اس میں خفا ہے، تو پتہ لگا کہ سائل کا منع صحیح ہے نا بھائی، جب اس میں خفا ہے تو سند کی صحت کے لیے یہ دو چیزیں ہونی چاہیے. اس لیے کہتے ہیں کہ من جملۃ المعلوم، معلومات کے من جملہ معلومات میں سے یہ بات ہے کہ ان السند الصحیح ملزوم لخفاء المقدمتی، کہ ایک تو صحیح سند کون سی ہوگی؟ جو ملزوم ہو اور خفاء مقدمہ ممنوعہ اس کو لازم، اور دوسرا وہ مقوٍ للمنع، منع کے لیے مقوی بھی ہو. یہ دو چیزیں ہیں سند کے مقاصد میں سے. آگے کہتے ہیں میاں سند جو ہے وہ منع کے لیے مقوی ہو، تو کہتے ہیں میاں بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ سائل سند کو ذکر کرتا ہے لیکن واقعہ میں نفس الامر میں منع کو کوئی تقویت اس سے نہیں ملتی ہے، منع کو کوئی تقویت سند سے نہیں ملتی ہے. اس کا جواب دیتے ہیں ماتن کہ وَلَوْ كَانَ بِزَعْمِ الْمَانِعِ، وَلَوْ كَانَ بِزَعْمِ الْمَانِعِ، اگرچہ یہ دونوں چیزیں نفس الامر میں نہ ہوں، خفاء مقدمہ بھی اس کو لازم نہیں ہے نفس الامر میں، منع کے لیے تقویت بھی نفس الامر میں کچھ نہیں ملتا اس کو، لیکن معنی کے زعم میں، معنی کے خیال میں یہ دو چیزیں ہوں. معنی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میری یہ سند جو ہے نا اس سے یہ دو فائدے حاصل ہوں گے، تو نفس الامر میں اگرچہ ایک بھی حاصل نہ ہو جائے کوئی بات نہیں. سنائیے پھر بھی سند صحیح. اس لیے کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ، دیکھو اے ملزومیتہ و تقویتہ، یہ دونوں چیزیں بزعم المانع، اگرچہ معنی کے عقیدے میں ایسا ہے تو بس اتنا سند کی صحت کے لیے کافی، نفس الامر میں چاہے ایک بھی نہیں. یہ قاعدہ انہوں نے بتا دیا کہ سند صحیح کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہے، اور دونوں کا نفس الامری ہونا ضروری نہیں ہے، بس خیال معنی میں ہو تو کافی. اب فلا یجوز سے ایک تفریع بٹھاتے ہیں اس قاعدے پر. کہتے ہیں جب قاعدہ یہ ہوا کہ سند کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملزوم ہو خفاء مقدمہ ممنوعہ کے لیے اور وہ مقوی ہو منع کے لیے، جب یہ دو چیزیں ضروری ہو گئی سند کے لیے، سند اس وقت صحیح ہوگی، تو پتہ لگا کہ فلا یجوز ان یکون السند الصحیح اعم من المقدمۃ الممنوعۃ مطلقا. ایسوں میں لہذا اب مقدمہ ممنوعہ سے سند کا عموم جائز نہیں، مقدمہ ممنوعہ سے سند کا عموم جائز نہیں ہے. سمجھ گئی؟ اچھا اب یہ مطلقاً کا لفظ بول دیا نا کہ فلا یجوز ان یکون السند الصحیح اعم من المقدمۃ الممنوعۃ مطلقاً. کہتے ہیں مطلقاً کا تعلق کس سے ہے میاں؟ ہاں لا یکون یعنی لا یجوز سے تعلق ہے. سمجھئے؟ تو کہتے ہیں یجوز ان یکون مطلقا متعلقا بقوله فلا یکون. مطلقاً کا تعلق لا یکون سے بھی جائز ہے. تو
تو لا یکون اعم، مطلب یہ ہو جائے گا ہاں فیکون المعنی کہ لا یکون اعم، عام نہیں ہوگا. سند صحیح جو ہے وہ مقدم ممنوعہ سے عام نہیں ہوگا. لا یکون اعم، تو جب اعم نہیں ہوگا تو اعم کیا کی نفی ہو گئی نا، لا یکون اعم. تو اب اعم کی تو دو قسمیں، عام مطلقاً اور عام من وجہ، تو لہذا دونوں قسموں کی نفی ہو گئی کہ لا یکون اعم لا مطلقاً ولا من وجہ. ایسوں میں اگر لا یکون سے تعلق ہو جائے مطلقاً کا تو پھر تو اس کا معنی کیا ہوا کہ اعم کے دونوں قسموں کا سلب ہو گیا، اعم مطلقاً کا بھی عام من وجہ کا بھی. اس لیے کہتے ہیں لا یکون اعم لا مطلقاً ولا من وجہ. ایسوں میں اچھا یہ تو اگر یکون سے لا یکون سے تعلق ہو جائے، کہتے وہ یجوز ان یکون متعلقا بقولی اعم، اور یہ بھی جائز ہے کہ مطلقاً کا تعلق کس سے ہو، اعم سے ہو. تو پھر اعم مطلقاً ہو جائے گا نا، ہاں تو پھر معنی تھوڑا سا خاص ہو گیا. پھر ان کا مطلب یہ ہو گیا کہ سند صحیح جو ہے وہ مقدمہ ممنوعہ سے عام مطلقاً نہیں ہوگا، عام مطلقاً نہیں ہوگا، تو اس میں سلب ہو گیا ایک قسم کا. کون سا؟ عموم مطلقاً کا. من وجہ کا سلب ہوا نہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو لہذا مطلب یہ ہوا کہ عام مطلقاً نہیں ہوگا، عام من وجہ ہو سکتا ہے. ایسوں میں اس لیے کہتے ہیں عام فیکون المعنی لا یکون اعم مطلقاً، یہ معنی ہو گیا. لا من وجہ، من وجہ کا سلب نہیں ہوا اس میں، جو اعم من وجہ ہے اس کا سلب نہیں ہوا اس میں. سلب کس کا ہو گیا؟ اعم مطلقاً کا. بس دو وجہوں میں فرق سمجھ گئے ہو. پہلے میں اعم مطلقاً اور من وجہ دونوں کا سلب ہے. یکون لا یکون سے تعلق ہو جائے، اعم سے تعلق ہو جائے تو اس میں سلب ہے پھر کس کا؟ صرف اعم مطلقاً کا، من وجہ کا نہیں. یہ دو احتمالات یہاں پر یہ مطلقاً کے متعلق میں ہیں. تو شارح بتاتے ہیں کہ میاں والظاہر الموافق بالسباق هو الاول. کلام سابق کے مناسبت سے زیادہ ظاہر بات جو ہے، راجح بات جو ہے وہ کون سا ہے؟ پہلا احتمال کہ اس میں دونوں کا سلب ہو جائے گا، عام مطلقاً کا بھی عام من وجہ کا بھی. سمجھائیے لأن الأعم من وجہ لا يكون ملزوما ومقویا من كل وجہ، کہ عام من وجہ جو ہے دوسرا اگر مراد لو تو عام من وجہ کا سلب نہیں ہوگا نا. پھر تو مطلب یہ کہ سند پھر عام من وجہ ہو سکتا ہے نا. تو اگر عام من وجہ کر لو تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اس لیے یار اس کو بھی سلب کرو تو بہتر ہے. تو اس کا سلب کس صورت میں ہوتا ہے؟ پہلی صورت میں. سمجھ آئیے؟ تو عام من وجہ کو بھی سلب کرو، عام مطلقاً کو بھی سلب کرو، تو وہ کس صورت میں ہوگا؟ پہلی صورت. اس لیے پہلی صورت مراد لینا کہ لا یکون سے مطلقاً کا تعلق ہے، یہ اولا ہے اور یہ بہتر ہے. آئی سمجھ میں؟ اچھا ومن ہا ہنا کا مشار الیہ بتاتے ہیں کہ من اجل ان السند ملزوم مقوی. من ہا ہنا کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہ سند صحیح کی ملزومیت کی طرف ہو اور مقوی ہونے کی طرف، کہ سند کے لیے ضروری ہے کہ وہ خفائے مقدمہ ممنوعہ کے لیے ملزوم ہو اور منع کے لیے مقوی ہو. کہ جب یہ دو چیزیں اس میں ہیں تو قالو، اب قالو کا فاعل بتاتے ہیں کون ہے؟ اہل النظر. کیا کہا انہوں نے؟ کہ ما من مقدمۃ موجودۃ فی حال من الاحوال
الا والحال انه يمكن منعه. نزار نے کہا کہ میاں کوئی بھی مقدمہ من المقدمات آپ لے لیں، صغرا ہو کبرا ہو، ہاں کوئی بھی ہو، تو اس کے اوپر منع کا ورود صحیح ہے. کوئی بھی مقدمہ لے لے اس کے اوپر منع وارد ہو سکتا ہے. قالوا یعنی اہل النظار ما من مقدمۃ موجودۃ فی حال من الاحوال، کوئی بھی مقدمہ موجودہ لے لو، وہ کسی حال میں بھی تم لے لو. یہ حال من الاحوال نکال کر یہ الا کے لیے مستثنی منہ نکال دیا، ہاں کہ مقدمہ ممنوعہ سے یہ استثناء تو ہے، لیکن ذات مقدمہ سے استثناء اس لیے نہیں ہے کہ الا انہ یمکن منعہ، یہ تو مقدمہ عین مقدمہ تو نہیں ہے، یہ تو اس کا ایک حال ہے. تو حال کا استثناء متصل بنانے کے لیے انہوں نے کیا کر دیا، یہ پہلے احوال نکال دیا، فی حال من الاحوال. الا والحال انہ یمکن منعہ، کوئی بھی مقدمہ موجودہ ہوگا اس کو آپ کسی حالت میں لے لیں تو اس کا منع ممکن ہے، اس کے اوپر منع کا ورود ممکن ہے. تو یہ قول تو انہوں نے کیا نزار نے، لیکن مستندن بما ذهب الیہ سوفسطائیۃ النافونا، ہاں اس پر استناد انہوں نے کیا کہ دیکھو ہر مقدمہ کے اوپر منع کا ورود جائز ہے، ممکن ہے. کہ دیکھو وہ سوفسطائیہ نہیں جو شرح قائد نصفی میں تم نے پڑھا، وہ کیا کرتے ہیں ثبوت الاشیاء کے منکر. تو بعض کہتے ہیں یار یہ اشیاء جو ہیں یہ تو بس اوہام ہیں، ان کی کوئی حقیقت ثابتہ تو نہیں. تو ان کا کیا مطلب ہے کہ ہم نہیں مانتے اشیاء کا ثبوت، ہم نہیں مانتے اشیاء کا ثبوت. تو حکیم حکما مدعی تھے نا کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، تو انہوں نے کہا ہم ثبوت اشیاء کو نہیں مانتے. یہ ایک مقدمہ تھا نا، دیکھو اس مقدمے کے اوپر انہوں نے منع وارد کر دی. بعض نے کہا یار چلو ثبوت تو ہے لیکن ان کا علم نہیں ہے ہمیں، ان کا علم ہمیں نہیں. ہاں یار تم کہتے ہو یہ ہمیں معلوم ہے، وہ کہتے ہیں نہیں معلوم کدھر ہے، یہ تو اس میں تو شک ہے، پتہ نہیں اس کا وجود ہے، علم نہیں ہے اس کا، اس میں تو شک ہے. کہ تو تمہارا شک تو موجود ہے نا، نہیں اس میں بھی مجھے شک ہے. سمجھائیے. تو یہ جو لادریہ ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ بھی مقدمات پر منع وارد کرتے ہیں کہ بھئی ہم علم الاشیاء اشیاء ثابتہ کا علم نہیں مانتے. تو اب دیکھو یہ مقدمات کے اوپر منع وارد کر رہے ہیں، ہر ایک فرقہ جو ہے وہ مقدمات کے اوپر منع وارد کر رہا ہے، حالانکہ وہ مقدمات جو ہیں وہ کوئی دلائل کے صغرا کبرا واقع ہوئے ہیں نہیں، لیکن مقدمہ تو ہے نا، تو بس انہوں نے منع کر دیا. لیکن الحکیم المثبت لہا، لیکن حکما جو آئے جو حقائق الاشیاء کو ثابت مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یعدہ مکابرتن. حکما کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو محض ڈنڈا ماری ہے، یہ سوفسطائیہ جو کرتے ہیں یہ تو مکابرہ ہے، ڈنڈا ماری ہے. دیکھو کہتے ہیں اشیاء جو ثابت ہیں یہ اوہام ہے، تو بعض اشیاء کو ہم ان کا ثبوت مانتے ہیں مشاہدے سے، بعض کا دلائل سے ثابت کرتے ہیں نا وہ. تو اب تم ثبوت الاشیاء کا انکار کرتے ہو میاں، تو یہ مکابرہ نہیں ہے، یہ دلیل کے مقابلے میں ڈنڈا ماری نہیں ہے، دلیل کے مقابلے میں تم منع کرتے ہو. اس لیے کہتے ہیں میاں حکیم جو آیا مثبت لہا یعدہ یعنی یعد ذلک السند مکابرۃ غیر مسموعۃ،
وہ کہتا ہے یار یہ تو ڈنڈواری کرتے ہو. یہ بات تو ختم ہو گئی ہے. آگے فرماتے ہیں کہ میاں وَيُذْكَرُ فِي الْأَكْثَرِ یعنی فی اکثر اوقات المنع مستنداً بعدہ یعنی بعد المنع لما لا يجوز. سائل ہے نا سائل، وہ جب منع کر لیتا ہے تو منع کے بعد جب سند کا ذکر کرتا ہے تو اکثر اوقات میں سند کے ذکر میں وہ کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ لما لا يجوز. کیا کہتا ہے کہ لا نسلم ھذا، یہ تمہارا مقدمہ جو ہے یہ میں نہیں مانتا. لما لا يجوز ان يكون كذا، ایسا کیوں جائز نہیں ہے کہ اس کا مخالف کی نقیض ہو؟ سنائیے. تو لما لا يجوز كما يقال ما ذکرت ممنوع، وہ مقدمہ ذکر کیا نا، تو سائل کیا کہتا ہے؟ ما ذکرت ممنوع. لما لا يجوز ان يكون كذا، تو لما لا يجوز کا ذکر بھی آتا ہے. پھر وَلِمَا لَا يَكُونُ، لِمَا لَا يَكُونُ بھی معنی جو ہے وہ استعمال کرتا ہے سند کے ذکر کرتے وقت. کما یقال ھذا ممنوع، جیسے سائل کہتا ہے کہ یہ تمہارا مقدمہ جو ہے یہ میں نہیں مانتا، یہ ممنوع ہے. لِمَا لَا يَكُونُ أَن يَكُونَ كَذَا، ایسا کیوں جائز نہیں ہے کہ اس کی نقیض ثابت ہو؟ او کیف لا وَ، او کیف لا وَ، یا ذکر ہوگا کیا چیز؟ کیف لا وَ. وا سے کیا مطلب؟ یعنی واو الحال. کیف لا ہوگا اور کیف لا کے بعد کیا چیز ہوگی؟ واو حالیہ. جب سند ذکر کرتا ہے نا معنی، تو سند کے ذکر کرتے وقت کیا کرتا ہے کہ کیف لا والحال انہ کذالک، واو حالیہ. سمجھئے؟ اس لیے کہتے ہیں کیف لا وا یعنی واو الحال مقرونا لفظ کیف لا مع واو الحال. مطلب اس کا یہ ہے کہ عبارت کا مطلب یہ ہے کما یقال ذالک غیر مسلم، جیسے کہیں کہ بھئی یہ مقدمہ میں نہیں مانتا، مقدمہ میں کیف لا والامر کذا، کیف لا والامر کذا، تو یہ واو حالیہ اس کے ساتھ. اچھا یہ تو اس کے ساتھ تو والاکثر کا ذکر کیا نا، کہ وَيُذْكَرُ فِي الْأَكْثَرِ، اکثر و بیشتر جب سند کا ذکر کرتے ہیں تو ان کلمات کا ذکر سائل سند سے پہلے ذکر کرتے ہیں. لیکن کہتے ہیں وَقَدْ يُذْكَرُ كَلِمَةُ إِنَّمَا أَيْضًا، قد يُذْكَرُ تقلیل کے لیے آیا نا، کہتے ہیں کبھی کبھی قلیلاً یہ انما کا جو کلمہ ہے نا اس کا بھی ذکر آتا ہے. کما یقال لا نسلم تلک المقدمۃ، یہ تو منع کر دیا تو سند جب دیتا ہے تو کہتے ہیں وانما یکون کذالک لو کان کذا. سمجھئے؟ یہ تو ایسے ہوگا، اگر ایسا ہو تو ایسا ہو جائے گا، تو ایسا تو ہے نہیں، تو ایسا کیسے ہو جائے گا؟ سمجھئے؟ لیکن کہتے ہیں میاں یہ جو قد یذکر کا لفظ نے استعمال کیا نا، کہتے یہ اشارہ تقلیل کی طرف. کہتے اس لیے وہ ہوا قلیل ولذا قال فی الاکثر، وہ پہلے کو اکثر کہا اور یہاں یذکر کے اوپر قد داخل کر دیا تو پتہ لگا کہ یہ نما والا معاملہ قلیل ہے اور پہلے والا کثیر ہے. آئی سمجھ میں؟ اچھا